اب سے چند سال پہلے ہی ایک وقت تھا کہ پاکستان میں گیس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں مزید ایل این جی ٹرمینلز لگنے چاہیے، پرائیویٹ ٹرمینلز لگیں، مزید طویل مدتی معاہدے ہونے چاہیے، جو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے آپ کی حکومت جانے کے بعد قطر کی حکومت سے کیا بھی، جس کے تحت 4 مزید کارگوز آ رہے ہیں۔ ٹائم ایسا تھا کہ پاکستان میں طویل مدتی معاہدوں کے تحت کارگوز سستے تھے، بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ تھیں اور ای این آئی اکثر ڈیفالٹ کرتا تھا اور وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈائیورٹ کر کے بیچ دیتا تھا۔ اب ٹائم یہ ہے کہ پاکستان میں گیس اتنی سرپلس ہے کہ ہم ای این آئی سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے 2025 سے 2027 تک 32 کارگوز نہیں لیں گے، قطر سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ ڈیمانڈ اتنی کم ہے اور سپلائی زیادہ کہ گیس پائپ لائن پر پریشر بہت زیادہ ہے کہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے، اپنی لوکل گیس فیلڈز کو ہمیں بند کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر، میرا خیال ہے پاکستان دنیا میں واحد ملک ہوگا جس میں جہاں پر ڈیبیٹ یہ تھی کہ پاکستان کی لوکل جو گیس پروڈکشن ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں گیس امپورٹ کے بندوبست کرنا چاہیے، ایکسپلوریشن زیادہ کرنی چاہیے۔ ٹو دس ڈیبیٹ کہ پاکستان میں زیادہ گیس کی سپلائی ہے، پائپ لائن میں زیادہ گیس ہے، ڈیمانڈ کم ہے اور ہمیں بین الاقوامی معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ شاذیب صاحب، آپ نے جو ابتدائیہ دیا میں اس کے ساتھ پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ بلکہ ایک قدم آگے جاتے ہوئے میں یہ بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ قطر جو ہمارا ایک برادر ملک ہے، اس نے جس وقت یہ آپ کی سپاٹ مارکیٹس آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، اس وقت بھی اپنا ایک کانٹریکٹ جو تھا وہ آنر کیا تھا اور پاکستان کو اس مشکل وقت کے اندر بھرپور سپورٹ کیا تھا۔ تو میں ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے ذمہ دار آف دا حکومت آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم معاہدوں کی پاسداری کا احترام کریں گے اور اسی سپیس کے درمیان ایک بہتر رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اب جو دوسری بات آپ نے کی کہ جی ایسی بنیادی کیا تبدیلی آئی کہ ہمیں کہ گیس کی قلت سے ایک سرپلس کی صورتحال میں جانا پڑا۔ دیکھیں شاذیب صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہماری انرجی لینڈسکیپ کے اندر ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کی جو گیس کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر سویر قسم کی ریڈکشن آئی ہے۔ ایک تو اگر آپ پاور کے اندر دیکھیں تو ہماری جو آر ایل این جی بیسڈ پاور کنزمپشن تھی وہ تقریباً 800-900 MMCFD کے قریب جاتی تھی، اور اسی لیے اس آرکیٹیکچر کے تحت آپ نے بیک ٹو بیک معاہدے کیے تھے اور یہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کو آپ نے ٹائی اپ کیا تھا۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ کول کے اور دیگر ایندھن کے کیونکہ پلانٹس آ گئے ہیں اور آتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں شاید اکنامک میرٹ کے اندر کیونکہ کرنسی کی جو صورتحال ہے ہمیں اب یہ وارے میں نہیں آتا، تو اب وہ صحیح ہے غلط ہے، آئی تھنک وی آر بیونڈ دیٹ پوائنٹ۔ ہمیں اب اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جو چیز ہوئی کہ جب پاکستان IMF پروگرام کے اندر گیا ہے تو آپ جانتے ہیں کیپٹیو کی جو یوٹیلائزیشن تھی اس کے اوپر ایک آف دا گریڈ لیوی لگائی گئی، اور جو بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ لوگوں کو فورس کر رہی ہے کہ آپ گرڈ کی طرف اپنی یوٹیلائزیشن کے اوپر لے کے جائیں، تو اس سے بھی ڈیمانڈ کو کرٹیلمنٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو آپ کی سولر کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر تقریباً کچھ تخمینے ہیں کہ 6000 میگا واٹ کے قریب تقریباً ڈیمانڈ نیٹ میٹر ڈیمانڈ آپ کے پاس آ چکی ہوئی ہے، سولر کی شکل کے اندر گرڈ کے اندر آ گئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 10-12 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ آپ کے پاس بیہائنڈ دا میٹر سولر انڈکٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد معیشت بھی شاید اس طرح سے گرو نہیں کر رہی، ایل ایس ایم بھی سٹرگل کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کرٹیلمنٹ ہے۔ تو ہمیں جو پچھلے 2-3 سال میں کرنا پڑ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ ٹیک اور پے معاہدے ہیں تو ہمیں یہ مہنگا ایندھن لا کے ان کو چولہوں کے اندر جھونکنا پڑ رہا تھا اور اپنی مقامی گیس کو بند کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے اندر تقریباً پچھلے چند سالوں میں تقریباً ہم 1000 ارب سے زیادہ کا نقصان کر سکے تھے۔ تو مجھے جب ذمہ داری یہ ملی تو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے گیس سیکٹر کے اندر سسٹینیبلٹی لے کے آنی ہے، کیونکہ یہ تو سسٹینیبل چیز نہیں ہے کہ آپ ہر سال 200-250 ارب کی گیس کا نقصان کریں، مقامی فیلڈوں کا نقصان علیحدہ کریں اور اس نظام کو چلانے کی کوشش کریں۔ تو اس نظریے کے ساتھ ٹو برنگ سسٹینیبلٹی ٹو دا گیس سیکٹر بیسڈ آن جو بھی آج
آج ہماری توانائی کے شعبے کی حقیقتیں میں اس کی طرف آنے سے پہلے یہ جو آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے آپ کو ٹاسک دیا، مگر آپ نے جو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے گیس سیکٹر کرائسس کا شکار ہے، اس سے تو وزیر اعظم کا اور ان کی حکومت کا براہ راست تعلق ہے. اکانومی کا سلو ڈاؤن ہونا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا سلو ڈاؤن ہونا، انڈسٹری کے لیے جب پالیسی یہ آئی کہ جی آپ کو ہم کیپٹیو کے لیے گیس نہیں دیں گے اور گیس ان کے لیے مہنگی کر دی گئی، تو توقع یہ کی گئی کہ وہ گرڈ پہ شفٹ ہو جائیں گے. وہ پوری طرح گرڈ پہ نہیں شفٹ ہوئے اور وہ اپنی انرجی پروڈکشن کی طرف چلے گئے جو زیادہ سستی پڑ رہی تھی، چاہے ونڈ کی صورت میں ہو چاہے سولر کی صورت میں ہو. سولر اتنے امپورٹ کرنے دیے گئے کہ 2024 میں $2 ارب، 2025 کے ابتدائی 6 ماہ میں 2024 سے زیادہ بیٹریز ہم نے امپورٹ کر لی ہیں، چائنا سے 68% زیادہ امپورٹ کر لی ہیں. تو جو پالیسی فریم ورک تھا اس کا کیا اندازہ ہی نہیں تھا حکومت کو کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ لوکل جو ریفائنریز ہیں یا پھر لوکل آئل اینڈ گیس پروڈکشن کمپنیز ہیں وہ ایک الگ انہیں پرابلم ہو رہا ہے کہ جی ہماری گیس فیلڈز متاثر ہو جائیں گی. جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں SNGPL SSGCL وہ کہہ رہے ہیں ان کا نیٹ ورک نہ رپچر کر جائے. دیکھیں میں نے آپ سے سب سے پہلے شاذب صاحب کا تسلی رکھیں کہ جس طرح سے آپ کو مٹیریل پروگریس نظر آ رہی ہے آپ ان قریب اور اچھی خبریں سنیں گے، اور ہم یہ ساری مقامی فیلڈز جو ہیں اور یہ جو ذخائر ہمارے ہیں ہم ان کو قطعاً نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. اب جو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ اوورآل معیشت کے اندر جو آپ کی جو سلیکنس یا سلونس آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے. دیکھیں شاذب صاحب کوئی جادو کا چراغ معیشت کے اندر نہیں ہوتا. اگر آپ کسی دیوالیہ پن کے نہج پہ کھڑے ہوں تو آپ کو پہلے اس جو پرابلم کو پہلے استحکام کے ساتھ سٹیبلٹی دینی پڑتی ہے. تو آپ نے جانتے ہیں ایک IMF فریم ورک کے اندر آپ نے وہ استحکام اس معیشت کو دے دیا ہے. اب یہاں سے آپ نے اصلاحات کے ذریعے جب آپ گروتھ کی طرف جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو امپروومنٹ آنی شروع ہو جائے گی. اور میں بالکل یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اگر ہم نے وہ اصلاحات جو آج آپ کو ایک انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کے جائیں گے، اگر اس کے اندر کوئی کمزوری دکھائی تو شاید ہم اپنا بوم اینڈ بسٹ کے سائیکل سے باہر نہ آ سکیں. علی پرویز ملک صاحب کیونکہ آپ ویسے وزیر پیٹرولیم ہیں، بٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ کیونکہ آپ اکانومی سے وابستہ رہے ہیں، آپ اکانومی سمجھتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلائزیشن کا ڈیفالٹ تک پیریڈ، وہ ظاہر اسٹیبلائزیشن آئی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ دا پرابلم از کہ پاکستان اب اگر سپٹمبر کے اکتوبر کے اعداد و شمار دیکھیں، ہم $6 ارب کی امپورٹ کر رہے ہیں، $3.2 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا ہے، مگر اکانومی پک اپ نہیں کر رہی ہے. اگر آپ بجلی کے کنزمپشن دیکھیں تو بجلی کی کنزمپشن پھر اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. ایز آف ناؤ $6 ارب کے امپورٹ بل کے ساتھ ہم وہاں کھڑے ہیں. وی آر ایٹ دیٹ پوائنٹ جس میں آپ کا جو گیس سیکٹر ہے وہ شدید کرائسس کا شکار ہے، اور آپ قطر اور ENI سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے LNG کارگوز نہیں لے سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے بالکل اس چیز کو تسلیم کر رہا ہوں کہ امپورٹس آپ کی $6 بلین کے اوپر پچھلے مہینے میں پہنچی ہیں. پر شاذب صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک سیویئر قسم کے فلڈ کے تھرو بھی گزر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کاٹن کی کراپ سیویئرلی امپیکٹڈ ہے. تو اور بھی بہت سے پریشرز ہیں جو وزیر اعظم صاحب مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو آپ کی فسکل سلپیجز آ رہی ہیں دیکھیں ان کو بھی مینیج کرنے کے لیے آپ نے جس قسم کی ٹیکسیشن کی ہے شاید اس کے اوپر آپ کو ری وزٹ کرنا پڑے گا IMF کی پارٹنرشپ کے اندر، کیونکہ وہ فریگمنٹیشن آف دی اکانومی، مور انفارملائزیشن آف دی اکانومی کو ترغیب دے رہا ہے. تو ان چیزوں کو، ان فریم ورک کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. اور جو آپ بار بار کیپٹیو کی اور گیس کے شعبے کی تکلیف کی بات کریں، دیکھیں میں وہ شخص ہوں جو IMF کے ساتھ یہ بیانیہ بے پناہ موقعوں کے اوپر پیش کر چکا ہوں، پر کیونکہ ان کو خدشہ یہ ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ سرپلس بجلی سسٹم میں آ گئی ہوئی ہے کہ ہمیں اس کو ترجیح دینی ہے اور گیس سیکٹر کو ایک لوور ترجیح پہ رکھنا ہے. تو وہ اس صورتحال کے اندر جتنا ہم ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ دی IMF فریم ورک. کیونکہ شاذب صاحب وہ بگ پکچر کے اوپر اپنی نظر رکھیں، کیونکہ آپ اکانومی کو بڑی گہری نظر سے فالو کرتے ہیں. آپ کے ملک کے اندر $25 ارب کا تقریباً گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ سالانہ کی بنا کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر IMF کی رضامندی نہ شامل ہو تو وہ آپ کو بڑی
بڑی بری طرح سے دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف دھکیل سکتا ہے. تو وی آر ان کانسٹنٹ نیگوسیشن ود دی IMF. جب وہ ابھی ان کا ریویو مشن آیا تھا, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ یہ جو سارے کے سارے مسائل ہیں اور ان کے اوپر گفتگو کرتا رہا ہوں. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ گیس وہ ٹرانزیشن فیول ہے جو شاید ہمیں آلودگی کے اوپر قابو پانے کے اندر بھی مدد کر سکتا ہے. ہمیں کولے سے اپنے آپ کو نجات دلانی ہے, ہم جو امپورٹڈ ایندھن منگوا رہے ہیں اس سے نجات جڑانی ہے. ہماری ریفائنریوں کے اندر اسی قسم کے مسائل ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اندر دیر آر ریزنز. مگر صاحب دیکھیں, جو اب ریفائنری کا جو پروجیکٹ تھا کہ جی ریفائنری کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے, وہ بھی ہم 5-6 سال سے سن ہی رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. کیا آپ کوئی پیش رفت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جو ریفائنریز کی اپ گریڈ ہے کہ اس کے لیے فائنینسنگ ارینج ہو جائے اور پاکستان میں ریفائنریز اپ گریڈ ہو جائیں؟ دیکھیں جی بالکل, دیکھیں اب میں نے تو آپ سے خود کنسیڈ کیا کہ یہ جو AQI ہمارا پنجاب کے اندر 400 کے قریب پہنچا ہے, اس کے اندر ایک بنیادی وجہ ویہیکولر ایمیشنز بھی ہے. اور ویہیکولر ایمیشنز کے اندر اگر ہم یورو سپیک یا یورو 2 سپیک کا ڈیزل اپنی ریفائنریوں میں پیدا کرتے ہیں تو اس سے آلودگی یقیناً بڑھے گی. تو اس چیز کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کروائیں. تو آپ کو میں یہ خوشی ہوگی بتاتے ہوئے شاہ زیب صاحب کہ ہم نے بہت سی ریفائنریاں PRL جو پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ہے اس کی فیڈ سٹڈی وغیرہ کرا لی ہے. ناؤ دی اونلی تھنگ, اور بلکہ اس کے ٹینڈر ڈاکیومنٹس ہو کے اس کی ساری جو ہمارے پاس وینڈر سلیکشن بھی ہوگی ہے, دی اونلی تھنگ دیٹ از ناؤ ہولڈنگ بیک دس پروجیکٹ از کہ آپ نے پچھلے بجٹ کے اندر آپ نے جو آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس تھیں ان کو زیرو ریٹڈ کے بجائے ایگزیمپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو ایگزیمپٹ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا 40 ارب روپے کا سیل ٹیکس ان پٹ کے اوپر آیا تھا وہ آؤٹ پٹ کے اوپر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے اور ان کی کاسٹ بن گئی ہوئی ہے. تو IMF کی مدد کے ساتھ ہم فائنانس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو سلپیجز آئیں وہ آپ پیٹرول کی قیمت پہ لا دیں. جو پیٹرول کے شعبے کو یا لیکوڈ فیولز کو چلانے کے لیے جو اپنی اپ گریڈیشنز درکار ہیں وہ بھی ہمیں اسی پرائسنگ میکنزم کے اندر لے کے آنی پڑیں گی. تو براؤن فیلڈ پالیسی کے مطابق ان ساری ریفائنریز نے سائن بھی کر دیے ہوئے ہیں ڈاکیومنٹس, اینڈ ایز سون ایز دس ہکپ از ریزالوڈ, جو میں نے IMF کے ساتھ بھی جب ان کا وفد آیا تھا بات کی اور ان کی ٹیکسیشن کی ٹیم کے ساتھ ہم دوبارہ ری انگیج کر رہے ہیں, دوبارہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جب ہکپ ریزالو ہوئے گا تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے PRL اور ایک ایک کر کے آپ باقی ریفائنریز, چاہے وہ آپ کی اٹک ریفائنری ہو چاہے نیشنل ریفائنری ہو, آپ ان کو اپ گریڈ ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جب ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ ENI اور قطر سے بات کر بھی لیں کہ جی ان کے ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے گیس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سولر تو اب رک نہیں رہا ہے. یا تو آپ یہ کامنٹ کیجئے کہ کیا سولر کی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے تھی جب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ مسلسل اکانومک ایکٹیویٹی سلو ہے, پاور کنزمپشن مسلسل نیگیٹو ہے, انڈسٹری نہیں کام کر رہی ہے. تو جو سولر کی امپورٹس تھی اور جو پھر سولر کی پالیسی تھی جس میں ہم بائی بیک ریٹ دے رہے تھے اس پر پہلے نظر ثانی کی جاتی. اکانومسٹ لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں سولر ریولوشن آیا ہے, دنیا میں کہیں اتنی زیادہ تیزی سے سولرائزیشن نہیں ہوئی ہے جس طرح پاکستان میں ہوئی ہے, دیہاتوں سے لے کے شہروں تک. دیکھیں شاہزیب صاحب, میرا جو اس پہ نقطہ نظر ہے وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, اور ہمیں جب اس قسم کی ہم نے پرولیفریشن کو انکریج کیا تھا تو ہمیں تھوڑی سی رجیمز کو بینچ مارک کر لینا چاہیے تھا کہ شاید جو رجیم ہم یہاں پہ نیٹ میٹرنگ کی آفر کر رہے ہیں وہ کیلیفورنیا کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے دوسرا ایک مرحلہ جس کے اوپر ہمیں پروگریس کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ہماری پرائسنگ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو آدمی پوری لاگت کی بجلی سسٹم سے اٹھا سکتا ہے اس کو ہم پش کر کے آف دا گریڈ بھیج دیں, اور جس کو ہمیں آف دا گریڈ کے اوپر بھیجنا چاہیے اس کو ہم پرائسنگ رجیم ایسی رکھیں کہ وہ گریڈ کے اوپر رہے. اس سے سرکولر ڈیٹ کے مسائل اور بے پناہ اور بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور کیونکہ پیٹرولیم ڈویژن جو ہے وہ پاور کو فیول سپلائی کرتی ہے تو اس سے یقیناً ہمارے اوپر بھی پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیورنگ دا ڈے جو گیس کی آپ کی اپ ٹیک ہے اس کے اندر سبسٹینشل فرق ہے. اگر میں آپ کو اسی مہینے کی بات بتاؤں تو شاہزیب صاحب, پاور ڈویژن جو ہے ہم سے ایک وقت میں 700 MMCFD گیس لے رہا ہوتا ہے, پھر جب پاور سولر کی جب سورج اتر جاتا ہے اس کے جب اتر جاتا ہے تو 700 MMCFD لے رہا ہوتا ہے, جب سورج پورا چمک رہا ہوتا ہے تو 250 MMCFD کے اوپر آ سکتا ہے. تو ہمارا سسٹم اور جو پریشر کی طرف آپ اشارہ کریں اس کو اکوپ نہیں کر سکتا. تو ہمیں چند بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ایک انٹیگریٹڈ علی پرویز صاحب, یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو سسٹم ڈیزائن ہی اس لیے ہوا تھا
کہ پیک ڈیمانڈ دوپہر کے وقت ہوگی کیونکہ گرمی ہوگی اور کیونکہ پاکستان کی جو سب سے بڑا کنزیومر ہے وہ ڈومیسٹک ہے بجائے اس کے کہ انڈسٹریل ہے. اس سسٹم کے لیے اب الٹ ہو گیا ہے کہ سولر اتنا لگ گیا اس ملک میں کہ دوپہر میں آپ سے پاور ڈویژن کہہ رہا ہے ہمیں گیس کم چاہیے, شام میں کہہ رہا ہے کہ زیادہ چاہیے. جو سسٹم ڈیزائن ایک اور کام کے لیے ہوا تھا وہ ایک دوسرا کام اس کو کرنا پڑ رہا ہے. تو گزشتہ 3 سالوں میں کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس پر نظر رکھتی کہ اتنی سرپلس ہمارے پاس بجلی موجود ہے, ڈیمانڈ اکانومک ایکٹیویٹی کی وجہ سے بڑھ نہیں رہی ہے اور ہم نے سولرائز کر دیا ملک پورا. دیکھیں شاہ زیب صاحب, اس کے اوپر تو پاور ڈویژن آپ کو بہتر جواب دے گی, پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بہتر منصوبہ سازی کی یقیناً وہاں پہ گنجائش موجود تھی. اور میں نے تو جس دن سے یہ عہدہ سنبھالا ہے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ہولسٹک انرجی پالیسی جس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن, پاور ڈویژن اور واٹر ڈویژن, کیونکہ آپ کے ہائیڈل کے بھی بہت سے منصوبے آ رہے ہیں, یہ انٹیمیٹلی تینوں ڈویژنیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ فائنانس کہ وہ کس طرح سے اپنے ریونیو کی ریکوائرمنٹ کی جو بوجھ ہے وہ پاور سیکٹر کے اوپر ڈال کے ایز اے ملکنگ کاؤ اس کو ٹریٹ کرتا ہے. ان سب کو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کے فورم کے اوپر اکٹھے ہو کے ہر ڈسکس کرنا چاہیے اور 10-12 سال کی منصوبہ سازی کرنی چاہیے. اسی لیے ہم نے تو ووڈ میکنزی جیسا جو ریناؤنڈ گلوبل کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے ماڈیولر لیول کے اوپر ایک ایک فیلڈ کو میپ کروا کے آگے گیس کے شعبے کو کس طرح سے لے کے جانا ہے, پاور سیکٹر نے ڈیمانڈ کی ہمارے ساتھ کیا صورتحال رکھنی ہے, ہم نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ ہم آپ کی جو منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے یا آپ کی چینجنگ پرائیورٹیز یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے پاور کے پیٹرولیم کے شعبے کے اوپر ہم نہیں آنے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی فرنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اپنے سپلائرز کے ساتھ مل کے کانٹریکٹ سینکٹیٹی کو انشور کرتے ہوئے, کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بھی obligation کے اندر ہے کہ ہم نے اپنے گردشی قرضہ بھی نہیں بڑھنے دینا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جو کراس سبسڈیز ہیں ان کو بھی ریڈیوس کرنا ہے اور سسٹینیبلٹی آف دا گیس سیکٹر لے کے آنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جلدی آپ اچھی خبریں سنیں گے. کیونکہ آپ ہوپ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں سسٹینیبلٹی آ جائے گی آپ کے گیس سیکٹر میں. ناؤ دا پرابلم از کہ ظاہر اس ملک میں ہوا یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار زیادہ تھی, پھر کیپیسٹی پیمنٹ زیادہ تھی اور بوجھ عوام پر پڑا. جب عوام پر بوجھ پڑا اور دنیا میں سولر پینلز کی قیمتیں کم ہوئی تو وہ سولر پر چلے گئے. بیٹریز کی قیمتیں 1/3 رہ گئی ہیں 2025 میں, تو بیٹریز بھی بہت زیادہ امپورٹ ہوئی, جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ 68% زیادہ تو صرف چین سے امپورٹ ہوئی ہیں اس سال میں. ناؤ دا پرابلم از کہ نیٹ میٹرنگ پر 4.6 گیگا واٹ ہے پاکستان میں, نان نیٹ میٹرنگ پر 19 ہے اور آف گریڈ بھی 8.31 گیگا واٹ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبل ہو, لوگوں کو اگر مہنگی بجلی ملے گی وہ سولر پر جائیں گے اور سولر پر تیزی سے شفٹنگ ہو رہی ہے, 2025 میں بھی ہو رہی ہے. جب وہ سولر پر جائیں گے تو گرڈ سے ڈیمانڈ کم ہوگی, ڈیمانڈ کم ہوگی تو آپ کی گیس کی ڈیمانڈ کم ہوگی. تو یہ سسٹینیبل سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے, کیسے ہوگا سسٹینیبل بتائیے. نہیں دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ پاور سیکٹر نے جو اپنی سولرائزیشن کے ساتھ اپنا آئی جی سیپ بنایا ہے جس کو انٹیگریٹڈ جنریشن وہ اپنا پروگرام کہتے ہیں, اس کے مطابق انہوں نے جو ہم سے 800-900 MMCFD گیس لیتے تھے اس کی ڈیمانڈ کو تقریباً 250-300 کے اوپر انہوں نے آگے پروجیکٹ کیا ہوا ہے. ہم اس کے مطابق اپنا پلان کر کے انڈسٹری کو ہم نے کتنی گیس پرووائڈ کرنی ہے, ہم اپنے سیکٹر کو سٹیبلائز کریں گے اور اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر اور ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر فل کاسٹ ریکوری کے اوپر ہم نے اس نظام کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. اس کے اوپر آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے سرکولر ڈیٹ کا جو ایڈیشنل بہاؤ ہے وہ کافی حد تک روک دیا ہوا ہے. اور آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ٹیمپلیٹس جو ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے بنائی ہیں اس کے اندر اس چیز کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جی اب اس کے اندر بہتری آنا شروع ہوگی. آبویسلی اگر ہمارے پاس امپورٹڈ ایندھن کی اب ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ پاور جس نے یہ ڈیزائن کے مطابق منگوایا تھا وہ نہیں لے رہا, تو ہمیں اس کو ایک ایٹ اے سرٹن کاسٹ کلیئر آؤٹ کرنا پڑے گا, تو وی ول ڈو دیٹ اینڈ اس کے اکارڈنگلی باقی کے نظام کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ نیو ایونیوز آف ڈیمانڈ جہاں پہ ہم اس کو ڈپلوائے کر سکیں. کیونکہ ہم نے دیکھیں آگے جو لوکل ایکسپلوریشن ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ان کو بھی چلانا ہے. آج 20 سال کے بعد پہلی دفعہ آف شور کا ایک سکسیسفل راؤنڈ کیا ہے, ہم نے
نے آن شور کے اوپر ٹرکش پیٹرولیم کو ساتھ لے کے آئے ہیں, ہم نے آپ کا جو انڈیجنائزیشن اور انرجی سیکیورٹی کا جو ہمارا اپنا جو اپروچ ہے اس کو بھی تو انڈوکٹرینیٹ کرنا ہے نا اپنی رجیم کے اندر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی انرجی سیکیورٹی کو ہوا میں اڑا کے سارے کا سارا چیز جو ہے وہ امپورٹڈ فیولز کے اوپر ڈال دیں, مقامی طور پہ اپنے جو کنویں ہیں ان کو برباد کرتے رہیں کیونکہ آگے ہم انٹیگریٹڈ پلاننگ نہ کر سکیں یا ہم ٹیکنالوجی کے مطابق جو فیصلے ہوں اس کو سپیڈ سے نہ کر سکیں. آپ کر رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ پروجیکشن اب دی ہے کم کر کے پاور سیکٹر نے, اس کے حساب سے آپ اب اپنی ساری پلاننگ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے جب آپ نے ای این آئی سے بات کی ہے, کیونکہ جب یہ خبر آتی ہے, خالد مصطفیٰ صاحب کی خبر ہے کہ 32 کارگوز اوور 2025 26 27 جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوں گے. ای این آئی کے ساتھ ہماری ڈیل یہ تھی کہ پروفٹ اگر کیا انہوں نے پاکستان سے ڈائیورٹ کر کے کہیں اور بیچا, وہ شیئرنگ, لاس بھی شیئرنگ ایک. تو ہم نے یہ جو ڈائیورٹ ہوئے ہیں 32, اس میں پاکستان کو کوئی مالی نقصان نہیں ہے یا پاکستان کو کچھ نہ کچھ انہیں پینلٹی دینی پڑے گی؟ دیکھیں شاہزیب صاحب, یہ تو جب ڈائیورٹ ہوں گے تو مارکیٹ سیٹل ہوگی تو آپ کو اس وقت سچویشن نظر آئے گی نا. آج سپاٹ مارکیٹ جو ہم نے, اور یہ ای این آئی کے اندر جو ہم جو ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ اگلے سال نہیں کرنے جا رہے, ہم نے اس سال بھی یہ کارگو ڈائیورٹ کیے ہیں کیونکہ یہ پاور کا مسئلہ تو آلریڈی آنا شروع ہو گیا ہوا تھا. تو آج تک سبسٹینشل پروفٹ ہم اس ٹریڈ کے اوپر بنا چکے ہوئے ہیں. پر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا شاہزیب صاحب کہ ایک سیکنڈ کے لیے لارجر کینوس کے اوپر یہ مسئلہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اسی فیول کو اسی طرح منگواتے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا. پھر ہوتا یہ کہ ہم تقریباً $25 ملین کا ایک امپورٹڈ گیس کا جہاز منگوا کے, جو جس کی قیمت تقریباً 3,500 MMBTU ہوتی, اس کو $500 پر MMBTU پہ بیچتے اور $3,000 MMBTU کا گردشی قرضہ بنا دیتے جو ہزاروں ارب کے اوپر پہنچ جاتا. تو اس کے سامنے نہ صرف پروفٹ بنایا ہے, پر اگر ہم یہ ڈائیورژن کو ہی بچا لینا تو اوگرا کے اپنے تخمینے کے مطابق تقریباً 250 ارب روپے کی یہ سیونگ ہوگی جو ہم پاکستان کے لیے کریں. اس کے پیچھے اگر 30-40 ارب روپے اگر خرچ بھی ہو جاتا ہے تو 200 ارب روپے کا نقصان تو آپ بچا لیں گے نا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گیس کے ٹیرف جس جگہ پہ موجود ہیں جو غریب آدمی کے لیے اب ایک بوجھ کا باعث بن رہے تھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں سردیوں میں ان کی کھپت بڑھ جاتی ہے اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, کم از کم ہم ان کو یہاں پہ اس مہنگائی کی انوائرمنٹ کے اندر روک سکیں گے. تو look at it in the larger perspective کہ پاکستان کا کتنا اس کے اندر فائدہ ہوگا. باقی جو ہماری کمٹمنٹس ہیں, مجھے جو جتنی تمیز اور جتنی بلکہ پھر مجھے جو قطر سے آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ قطر سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ کارگوز ڈائیورٹ کر رہے ہیں, آلریڈی بھی خبر ہے کہ 24 کارگو ڈائیورٹ کر دیے جائیں, 9 آتے ہیں سال میں, اگر 7 آئیں تو اس کے لیے, کیونکہ قطر کے ساتھ تو ہماری ڈیل یہ ہے کہ اگر قطر نے پروفٹ کیا تو ان کا, اگر لاس کیا تو پاکستان کو بھرنا ہوگا, اور پھر جو دوسرے چارجز ہیں وہ اس پر کیا مذاکرات ہو رہے ہیں اور کیا قطر مان رہا ہے؟ دیکھیں ابھی ہم بالکل ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. میں نے آپ سے صرف اتنی شاہزیب صاحب گزارش کی کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ سیناریو بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کوئی بات نہیں کرتے اپنے مسائل کی وجہ سے, جو ہماری سوورن کمٹمنٹس ہیں یا تو ان کے اوپر ڈیفالٹ کریں یا ان کو لا کے چولہوں کے اندر جلا دیں, اور گردشی قرضہ جو IMF پروگرام کے اندر ہمیں جس کی اجازت نہیں ہے اس کو فلاؤٹ کریں اور IMF کی ریلیشن شپ کو جیپرڈائز کر دیں. تو اس نقصان کے سامنے جس کا تخمینہ اوگرا نے اس فائنینشیل ایئر کے اندر 240 یا 250 ارب کا لگایا ہوا ہے, اگر اس کے پیچھے چھوٹا موٹا نقصان بھی کرنا پڑ جائے اور ہمارا پھر بھی 100-200 ارب روپے کا پاکستان کا فائدہ ہو جائے تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے, اور ہمارا سسٹم بھی سٹیبلائز ہو جائے, پاور بھی جو اپنے چیلنجز ہیں ان کو پورا کر لے, اور اس وقت کے اندر ہم ان کے ساتھ انگیج کر کے امپورٹڈ کول کو, جو آپ جانتے ہیں بے پناہ آلودگی کا باعث بنتا ہے, لوکل کول جو بے پناہ آلودگی کا باعث بنتا ہے, اس کو اگر ہم ٹرانزیشن کر کے گلینر فاسل فیول کے اوپر لا سکتے ہیں, is that not a better solution? ملک صاحب آپ کی منسٹری کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ یہ جو ایفرٹ ہے یہ پاکستان کو نقصان سے بچانے کی ایفرٹ ہے, جو نقصان پاکستان کو ہو جاتا اگر یہ گیس پاکستان خرید رہا ہوتا, مگر آپ کی پوری حکومت کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ حکومت کی اپنی پالیسیاں ہیں جس میں اکنامک سلو ڈاؤن, ڈیمانڈ سلو ڈاؤن, اس کے علاوہ جو گرڈ ہے آف گرڈ لوگوں کا منتقل ہونا, پوری حکومت کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نقصان سے بچا رہے, نقصان میں ڈالا بھی حکومت نے ہے. نہیں بالکل کہا جا سکتا ہے. کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ جو اس وقت ہم اسٹیج پر کھڑے ہیں اس میں لو ڈیمانڈ, لو اکنامک ایکٹیویٹی, اس کے علاوہ سرپلس سپلائی, اس کے علاوہ جو سولر کا اتنی بڑی سپلائی کھڑی ہو گئی ہے, اس کا حکومت کو پتہ ہی نہیں چلا.
शाहजेब साहब, ये हुकूमत के लिए भी, एक आम पाकिस्तानी के लिए भी ये आसानी का बायस है। उसकी मैं बुनियादी वजह बता देता हूँ कि अगर ओगरा की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट या प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर ये 240 अरब का बोझ कम होके 100 अरब रुपए हो जाता है, तो क्या कीमतों में कमी करने के लिए या सर्कुलर डेट को रिटायर करने के लिए या यहाँ पे कीमतों को होल्ड करने के लिए क्या आसानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन री इन्विगरेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। बाकी के ये किस आर्किटेक्चर के अंदर टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, उसके अंदर क्या उसके साथ किसने किया, क्या करना चाहिए था, आई थिंक वी आर बियॉन्ड दैट। नाउ वी नीड टू क्योंकि जब आप कहते हैं आपके गैस सेक्टर की हद तक, जैसे मैं कह रहा हूं आपकी मिनिस्ट्री की हद तक, क्योंकि आप इन आरएलएनजी प्लांट्स को चलाएंगे नहीं, गैस को डाइवर्ट कर देंगे, पावर सेक्टर नहीं ले रहा गैस, तो उन आरएलएनजी प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट तो देनी है, जो कि कंज्यूमर ही नहीं देगा। नहीं, देखें शाहजेब साहब, वो तो कैपेसिटी पेमेंट का तो मतलब ही ये है, और मैं नहायती एहतराम से आपसे गुजारिश करूंगा, ऑल्दो मैं पावर का वजीर नहीं हूं, पर अगर आपकी मार्केट के अंदर, आपकी मईशत के अंदर अगर सिंगल बायर ऑपरेटर हो, तो उसके अंदर कोई भी ईंधन का मंसूबा आप कैपेसिटी चार्ज के अलावा नहीं लगवा सकते। तो इसलिए उसको विलिफाई करने के बजाय, पर आपका ये बुनियादी बात ठीक है कि अगर वो कैपेसिटी लग गई है तो उसका फिक्स्ड चार्ज का बोझ जो है वो तो ऑलरेडी ही टैरिफ के अंदर बिजली के बिल्ड हुआ है ना, तो उससे वो कमी या ज्यादा तो उसकी नहीं होगी, वो तो वहीं पर रहेगा। मैं अपना गैस का बोझ जरूर उसको घटा के ऊपर नुकसान कम कर दूंगा, जिससे गैस की कीमत के अंदर ठहराव और सर्कुलर डेट की रिटायरमेंट और ओवरऑल रीइन्विगोरेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पावर डिवीजन ये प्लांट नहीं चला रहे तो उनके पास यकीनन कोई सस्ती ऑप्शन अब मौजूद होगी, तो नहीं चला रहे ना, तो इससे ओवरऑल ईंधन के अंदर भी तो सेविंग आएगी ना। तो ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की बिना के ऊपर देखेंगे तो इट विल बी अ बेटर प्रोपोजिशन देन वेयर वी स्टैंड, जो हम पिछले कई सालों से जहां पे खड़े थे। अगले साल से एक और जो बड़ा चैलेंज है आपके लिए, गिव यू दैट डेटा के 1000 अरब से ज्यादा की डाइवर्जन हम पिछले चंद सालों के अंदर कर चुके हुए हैं। और अगले साल से जो एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए वो है कतर से वो मुआहदा जो पहले हुआ, जो कि नून लीग की हुकूमत में हुआ, 5 जो कार्गो आते हैं उसको रीनिगोशिएट करना। क्या पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा आपके ख्याल में, उसे रीनिगोशिएट करेगा या फिर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ाएगा? क्या आप सोच रहे हैं? देखें शाहजेब साहब, अभी तो फिलहाल जिस किस्म की सूरत हाल मेरे ख्याल से पाकिस्तान की थी ना जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली, उससे बदतर सूरत हाल गैस के शोबे की थी। तो हमने सर्कुलर डेट को भी रोक लिया है, स्टेबिलिटी भी ले आए हैं, सस्टेनेबिलिटी भी ले आए हैं, इन मसाइल को हल भी कर रहे हैं। आप जिस प्रॉब्लम की तरफ या जिस मरहले की तरफ जो प्राइस ओपनर का है, जो मार्च में अगले साल आ रहा है दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वहां तक जाने तो दें। अभी ये जो मामला जो अगले साल के हमारी क्वांटिटीज को सेटल करने का है, इसको हो जाने तो दें। इंशाल्लाह ताला मार्च के अंदर मेरा आपसे वादा रहा आपके पास दोबारा आके जो पाकिस्तान के मफाद के अंदर होगा, इसी तरह वो किसने किया, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए जो मफाद में होगा, उसके एक आम कंज्यूमर के मफाद के लिए होगा। इंशाल्लाह ताला आपका ये भाई उसके लिए आवाज उठाता हुआ और उसके लिए पेशरफ्त करता हुआ आपको नजर आएगा।